ایک تو اٹارنی جنرل جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں میں عدالتی نظام کو ہلانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. سنوائیے گا جی ذرا. پاکستان میں بدقسمتی سے اگر کسی طاقتور شخصیت پہ آپ ہاتھ ڈالیں تو پھر وہ عدالتی نظام کو پورے ہلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اچھا, اب اس میں محمد زبیر صاحب جو ترجمان بھی ہیں میاں صاحب کے, ذرا ان کا کیا موقف ہے سنیے گا جی. نواز شریف اگر واپس آئیں گے ایسا ماحول چینج ہوگا ان فیور آف نواز شریف. ہمیں ایون پلینگ فیلڈ چاہیے, ہم کورٹ میں نپٹ لیں گے. اچھا, وہ ان کو یہ تسلی ہے کہ وہ کورٹ میں اپنے معاملات نمٹا لیں گے, انہیں سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بڑے لوگ نظام کو ہلا دیتے ہیں, آگے پیچھے کر دیتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے, اور سارے پروسیس میں کیونکہ آپ یہ سب کور کرتے رہے ہیں تو ٹائمنگ ہی میٹر کرتی ہے جناب. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ پھر رشتہ داریاں کام آتی ہیں, اور مختلف شعبوں میں بیٹھے ہوئے جو رشتہ دار ہیں وہ پھر اسپاٹ فکسر کا رول پلے کرتے ہیں, اور اسپاٹ فکسر بن کے پھر وہ اسپاٹ فکسنگ کرتے ہیں اور سہولت کار بنتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا. ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی طاقتور کو آپ نے, خواہ وہ پولیٹیشین ہے, خواہ وہ بیوروکریٹ ہے, خواہ وہ جنرل ہے, خواہ وہ جرنلسٹ ہے, کسی بھی تگڑے آدمی کو جب قانون اس کی طرف بڑھتا ہے تو فوراً وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اپاہج معلوم ہوتا ہے, اور پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ایسے لگتا ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف آپ کارروائی کریں گے تو عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی خود مختاری پہ حرف آئے گا. کسی پولیٹیشین کو کہیں گے تو وہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. کسی جرنلسٹ کو کہیں گے تو وہ آزادی صحافت جو ہے وہ رونا شروع ہو جائیں گے, وہ خطرے میں آ جائے گا. کسی آپ فوجی حکمران سے کہیں گے تو اس سے قومی سلامتی خطرے میں ہو جائے گی. یہ ساری مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں, اور اب تک کا جو ریکارڈ ہے پاکستان میں وہ میرا نہیں خیال کہ صرف ایک ایڈمرل منصور ان کو سزا ہوئی, ایک لیفٹیننٹ جنرل زاہد اکبر ہوتے تھے ان کو سزا ہوئی. باقی تو اس وقت بھی احتساب عدالتوں میں ہم صرف پولیٹیشینز کا کرتے ہیں رپورٹنگ, باقی بھی بے شمار کیسز ہیں وہ پڑے ہیں, چل رہے ہیں, اور اس میں بیوروکریٹس کے بھی ہیں, اس میں آپ کے سابق وفاقی وزیر ہیں جاوید اشرف قاضی صاحب, لیفٹیننٹ جنرل DGI وہ بھی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری احتساب عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور دیگر عدالتوں میں. تو وہ گوسلو اور پھر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سزائیں جو ہیں ایک پروسیس کا ہی نام ہے, بس آپ جو ہے وہ پروسیڈنگز میں ہی الجھے رہتے ہیں, یہی آپ کی سزا ہے بس, اس کے علاوہ یہاں سزا اور جزا اس طرح ملتی نہیں ہے جس کی وجہ سے. آج تک آپ دیکھ لینا کسی پولیٹیشین کو یا کسی بھی بڑے کو سزا ہوئی ہے نہیں ہوتی, وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یا پھر NRO آ جاتا ہے درمیان میں. اگر عدالتیں اگر اپنا ہمت دکھاتی ہیں اور تگڑے بن کے وہ بالکل رول آف لا کو لے کے چلتی ہیں, جیسے پاناما میں میں سمجھتا ہوں کہ پاناما میں جوڈیشری جس طریقے سے کھڑی رہی, اور وہ 5 آنریبل ججز جن میں سے 2 ابھی بھی موجود ہیں, 3 ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد احتساب عدالت کے ججز, اس کے بعد آپ کے GIT, وہ سارے کے سارے ڈٹے رہے اور انہوں نے ایک تاریخی کام کیا. وہ برائب کرنے کی کوشش کی, ان کو دھمکیاں دی گئیں, ان کو سب کچھ کرنے کی, ان کو آفرز کی گئیں بڑی بڑی, لیکن وہ نہیں مانے. تو اب دوبارہ سے وہ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ ٹیم سے ہٹتے جا رہے ہیں, ریٹائرڈ ہو رہے ہیں یا الیکشن قریب آ رہے ہیں, پھر دوبارہ سے یہی سسلین مافیا, یہ کارٹلز پھر واپس آنا شروع ہو رہے ہیں اور پورے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں, ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اور ریاستی ادارے ذرا طاقت کا مظاہرہ کریں اور رسپونڈ کرنا چاہیے. کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ایک مجرم ہے, عدالت کے وہ مفرور ہیں, مطلوب ہیں, سب کچھ ہے, تو اتنا زیادہ بھی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ مظاہرہ کرنا چاہیے, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے ریاست کو,
बजाय इसके कि वो रिएक्टिव पे आए, प्रोएक्टिव करें काम। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।